سیرت میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں آج اپنے بیان کا آغاز ایک بات سے کرتا ہوں۔ میں اپنے یہاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا مغرب کی نماز کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ مغرب کی نماز ادا کر لی، پھر میں بیٹھا ہوا تھا آفس کے باہر اپنے یہاں، تو میری نظر آسمان پر پڑی اور ہلال نظر آیا۔ جو ابتدائی راتوں کا جو چاند ہے اسے ہلال کہتے ہیں، جیسے 14ویں کے رات چاند کو بدر کہتے ہیں، تو وہ ہلال پر نظر پڑی تو بڑا خوبصورت منظر تھا۔ بادل پر چاند، مطلب آسمان دنیا کا جیسا کہتے ہیں، اس پر چاند، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ اللہ پاک کی قدرت کا یہ بھی ایک سب عالیشان منظر ہے، آہستہ آہستہ چاند کا بڑھنا پھر گھٹنا، پھر اتنے میں بادل آتا ہے، چاند چھپ جاتا ہے، پھر چاند ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میں منظر دیکھ رہا تھا اور بڑا خوبصورت منظر تھا، تو منظر دیکھتے دیکھتے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول۔ یعنی یہ پھول سے مراد نہیں خوشی کے مارے پھولتا ہے بندہ، تو یہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے یہ جو لفظ پھول ہے نا، اس کو کئی جگہوں پر الگ الگ معنی میں لیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی موقع ملے گا تو عرض کروں گا۔ تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا اعلیٰ حضرت کا، تو وہ شعر میں نے اس کو پھر وہ پڑھا نا، تو مجھے بڑا مزہ آیا۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ بھی عشق کی بات ہے، یعنی کہ یہ جو آسمان پر، آسمان دنیا پر جو خوبصورت سا جو چاند ہے، کتنا سا ہالا سا بنا ہوتا ہے، ہلال کہتے ہیں اس کو، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عشق کی کیا بات ہے کہ اسی آسمان کو کہتے ہیں کہ سن، میرا دل ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کے انگوٹھے مبارک کا، قدم پاک کا جو ناخن ہے نا، اس ناخن پر میرا دل قربان ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا جو ناخن ہے نا، میرا دل تو اس پر قربان ہے۔ اتنا بھی مہ نو پہ نہ چرخ کوہن پھول، یہ شروع کے چاند پر جو پھول رہا ہے نا، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کے ناخن پر تو میرا دل قربان ہے کہ یہ حسن کہاں اور اس حسن کی بات کہاں، اس حسن کا جمال کہاں اور اس حسن کا کمال کہاں، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی بغیروں بنا اے چرخ کوہن پھول، اتنا بھی بغیروں بنا
اب دیکھیں یہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھول، یعنی اس میں یہ اس پھول سے کیا مانا ہے؟ خوشی کے مارے جو بندہ پھولتا ہے، تعریف ہوتی ہے تو بندہ پھول جاتا ہے، ارے بھائی اتنے نہ پھولو، اگر آپ کی تعریف کی تو ایک جملہ ہم کہتے ہیں نا، مگر ایک پھول وہ بھی ہے جس کو ہم سنتے ہیں، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، تو یہ بھی پھول ہے۔ تو یہ الگ الگ معنی میں اعلیٰ حضرت نے ایک ہی پھول کو، لفظ پھول کو الگ الگ معنی میں کس طرح اعلیٰ حضرت لیتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی کمال درجے کی مہارت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ انداز ہے، جیسے وہ کلام ہے نا، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ تو وہ ہے نا کہ نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، مجھ ناتواں پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ۔ یعنی ایک واہ واہ تحسین کے لیے اور ایک واہ واہ بڑے افسوس اور اس کے لیے کہ واہ یار یہ کیا بات ہے، واہ۔ تو مطلب آپ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو ہدایت بخشش کو ہم پڑھیں تو وہاں جس انداز سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محاوروں کا اور لفظوں کا جس جگہ پر جس طرح استعمال فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی اپنی خوبی ہے، خصوصیت ہے، اور اعلیٰ حضرت کا اپنا کمال ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ایک بات میں نے جو فیل کی تھی چاند کے تعلق سے، ہلال کے تعلق سے، تو میں کہا چلیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو کبھی آپ کی بھی نظر پڑے تو، لیکن چاند تو بھی نظر پڑے تو چاند میں کتنا چاند ہے نا کہ نور میں پھیکا پھیکا ہے نا، آ گیا وہ نور والا جس کا چارہ ہے نا، وہ نہیں، ایک تو چاند کا وہ ہے کہ وہ 14ویں کے چاند میں بھی پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اس طرح کا کوئی شعر تو ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہے، شعر تو ہے، اب افناد خان صاحب یہی باتیں کریں گے کہ ایک شعر ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اس طرح کا ایک شعر ہے جو 14ویں کے چاند کے تعلق سے۔ تو خیر یہ چاند تو اپنی جگہ پر ہے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند سے کھیلا کرتے تھے نا، تو چاند جھک جاتا، آپ وہ شعر ڈھونڈو، میں اپنا شعر پڑھ رہا ہوں، چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا ادھر نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو یہ چاند تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر چلتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، شق قمر جس سے ہم کہتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو یہ تو چاند تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر نہیں ملا نا، نہیں ملا، چلے کوئی نہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان ہم کر رہے ہیں۔ آج 3ری شب ہے ماہ ربیع الاول 1447 سن ہجری کی، اور پہلا بیان رحمت للعالمین آقا کی سیرت، جو آپ کی رحمت اور کریمی جو تھی، اور کل جو بیان ہوا اس کا موضوع مختلف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو میں بیان کر رہا ہوں۔ آج جو موضوع ہے، کل سمجھانے کا موضوع تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نفسیات کے مطابق، سوچ کے مطابق آپ تفہیم فرماتے تھے، اصلاح فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے۔ آج جو موضوع ہے کہ سیرت مبارکہ کو، نبی پاک کی سیرت پاک میں ہر ایک کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کی باتیں موجود ہیں۔ تو آج جو میں موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اسپیشلی تاجر، بزنس کمیونٹی، کام کرنے والوں کے لیے، اب چاہے وہ میل ہیں کہ فیمیل ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، اس وقت تو دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں نہیں شاید کروڑوں خواتین یہ بھی کاروبار کرتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، روزگار یا اپنا بزنس کر رہی ہوتی ہے۔ اور آج کل آن لائن بزنس تو بہت زیادہ ہے، آن لائن بزنس بہت زیادہ کھلتا جا رہا ہے۔
مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں، کاروبار تو کر ہی رہے ہیں، اور کئی گھر ایسے ہیں جب تک یہ سب مل کر کریں گے نہیں اس وقت شاید گھر چلے گا نہیں۔ لیکن خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، جو مسلمان عورتیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آپ کو کاروبار کا وہی انداز اختیار کرنا چاہیے، بلکہ کاروبار کا تو انداز وہی اختیار کرنا چاہیے مرد اور عورتوں کو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ لیکن جو گھر سے نکلنے کا جو معاملہ ہے اس میں اسلام نے جو خواتین کے لیے جو قیودات اور جو کنڈیشنز بیان کی ہیں اس کو بھی ضرور پیش نظر رکھنا ہے۔ اب میں آتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و تربیت کی طرف جو خاص آپ نے تجارت کے طور پر تاجروں کے لیے، کاروبار کرنے والوں کے لیے، روزگار کمانے والوں کے لیے جو آپ نے ارشادات عطا فرمائے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم اس کو اگر غور سے سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو بہت کچھ ہماری حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی مجھے موقع ملے گا تو میں عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، جب خریدیں تو اس کی برائی نہ کریں، جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھیں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں، یعنی اگر دینا ہے آپ کو کسی کو تو پھر جلدی دے دیں، تو لمبا نہ کریں، اور اگر کسی سے لینا ہے تو لینے میں سختی نہ کریں، نرمی اختیار کریں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان فرمائے، اب اس ترتیب کو سمجھیے کہ نمبر 1 جھوٹ نہ بولیں۔ فرمایا زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے، جو کون ہے؟ جو جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ پورا کرتے ہیں، جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی بیان نہیں کرتے، یعنی کو خریدنے جاؤ یار یہ کیا ہے، آپ اس کے ریٹ لگا رہے ہو، اس میں تو اتنی خرابیاں، تو اب اس کی اور بھی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، اسی صرف سمجھانے کے لیے کہ جب کسی چیز کو خریدے تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف سے نہ بڑھے، جناب یہ اس کے تو آپ کیا اپنی چیز بیچیں گے تو جناب اس چیز سے کوئی چیز دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اور خریدنے جائیں گے تو اس کو اتنا 2% کا کر دیں گے کہ بیچارہ بیچنے والے بولے گا یار یہ میری چیز کا کوئی دام ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب کسی کو آپ نے پیسے دینے ہیں، واپس کرنے ہیں، ریٹرن کرنے ہیں، تو اس کو وقت پر کر دیں، کوئی لمبا نہ کریں، ڈھیل نہ دیں، اس کو لمبا نہ کریں تو وہ تکلیف میں آ جائے گا۔ اور کسی سے اگر لینے ہیں، کاروبار میں ہوتا ہے لین دین تو ہوتی ہے، تو اگر دینے تو فوراً دے کر فارغ کریں یا وقت پر دے کر فارغ کریں، اور اگر لینے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ وہ لیٹ کر رہا ہے یا کوئی آگے تو اس پر سختی نہ کریں، نرمی سے بات کریں اور یہ انداز اختیار کریں۔ اب آپ غور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کرنے والوں کو کیسے اصول بیان کیے، یعنی میں یہ جب پڑھتا رہا، آگے اور بھی پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہاں سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا، پارٹنر تھا تجارت میں۔ میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی پر جھگڑا کرتے تھے، یعنی ٹالنے کی بھی عادت مبارکہ نہیں تھی اور جھگڑا کرنے کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ یہ آپ کی تعریف، آپ کا اس وقت جو تجارت میں جو بزنس میں جو پارٹنر تھے شریک تجارت، انہوں نے یہ آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تجارت یہ خود اتنا اعلیٰ اور اتنا عمدہ اور اتنا خیر و برکت والا تھا کہ اس تجارت کی باتیں سن کر، یعنی آپ حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آپ واقعہ پڑھیں گے تو انہوں نے اپنا مال تجارت
جو دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر جو تشریف لے گئے تھے، اور ساتھ ام المومنین کے جو ایک انہوں نے کسی نمائندے کو بھی بھیجا تھا، اور جب انہوں نے آ کر بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارت کا انداز، اور پھر جو ان کی دیگر آقا کے عادات، صفات اور خوبصورت جو ایک زندگی کا جو انداز ہے وہ بیان کیا، تو یہ آپ کو بہت متاثر کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت یہ سن کر، اور پھر آپ نے اپنے نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے بھجوایا۔ تو آپ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تجارت کے طور پر، کاروبار کے طور پر آپ کا ایک اپنا انداز مبارک جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور لوگوں کو جو پیغام پہنچایا کہ تاجر کون ہوتا ہے، تاجر کیسا ہوتا ہے، تجارت کا انداز کیسا ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے کی۔ اب اس کے آگے میں آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سچا اور دیانت دار تاجر جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک تو فرما دیا کہ پاکیزہ کمائی کن تاجروں کی ہے، اب ان کے اخروی فوائد تو غور سے سنیں کہ کتنے آخرت کے فائدے ہیں کہ سچا اور دیانت دار تاجر۔ اب اس وقت ہمیں سچا اور دیانت دار تاجر ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، ڈر لگا رہتا ہے اگر ہم کسی سے کاروبار کرتے ہیں یا کوئی مال خریدتے ہیں، کسی دکان پر جاتے ہیں، اسلامی بہنیں چاہے خریداری کرنے جاتی ہیں، اسلامی بھائی خریداری کرنے جاتے ہیں، یا یہ خود بیچتے ہیں یا خود بیچتی ہیں، یہ جو بھی ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے گویا کا ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ سبزی بھی لینے جاؤ تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں، یہ جو پھل لینے جاؤ تو ڈر لگتا ہے کہ یہ سچ بھی بولا ہے کہ نہیں بولا، ارے بھیا اتنا میٹھا ہے، اب پتہ چلے گھر آؤ تو یہ میٹھا ہے کہ پھیکا ہے، یعنی ہم اچھا یہ پتہ ہوتا ہے بعض، یہ تقریباً میں 100% نہیں کہتا، تقریباً کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، تقریباً کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کام غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس پر آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا انداز تھا۔ مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلے کے بازار میں جہاں اناج بکتا ہے تشریف لے گئے، تو کسی دکان پر گندم یا جو یا کسی اور گلے کا ڈھیر تھا، اناج کا ڈھیر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ مبارک داخل فرمایا، تو پتہ لگا کہ ڈھیر کے اوپر تو گلہ جو تھا وہ سوکھا ہوا تھا، اندر گیلا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، گیلے گلے کو تو گیلے گلے یعنی جو گیلا سامان تھا یا جو گیلا تھا اس کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے۔ پھر فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مطلب کہ جو شبنم وغیرہ سے جو، کیونکہ یہ اوس پڑی تھی، شبنم پڑی تھی، اس کی وجہ سے وہ گیلا پن تھا، تو اس طرح کی وہ سارے معاملات وہ ہوئے تھے۔ تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تربیت فرماتے تھے کاروبار اور تجارت کے تعلق سے، اور بازار تشریف لے جا کر آپ باقاعدہ اس کو دیکھا کرتے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خریدار کو عیب پر مطلع کر دے، یعنی جو بیچنے والا عیب پر مطلع کر دے کہ وہ چاہے تو عیب دار سمجھ کر خریدے، چاہے نہ خریدے۔ اب یہ ہماری مارکیٹ جو ہے نا، ہماری مارکیٹ میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں۔ اچھا بعض اوقات دکاندار کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری چیز میں ڈیمیجز ہیں، لوگ بیچتے ہی بعض اوقات ڈیمیجز سامان ہیں، بی گریڈ کا سامان بیچتے ہیں، سی گریڈ کا سامان بیچتے ہیں، یا ڈیمیج سامان بیچتے ہیں، ڈیفیکٹیو چیزیں بھی لوگ بیچا کرتے ہیں، اس کے ریٹ بھی تھوڑے بہت آگے پیچھے کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے بیچا تو آپ بتا تو دینا کہ یہ جو ہے اس میں دیکھیں یہ خرابی ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں یہ ایک عیب ہے۔ یہاں تو چھپا دیا جاتا ہے نا، اسپیشلی جب آن لائن میں بھی یہی پرابلم ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا، مگر آن لائن کی خریداری میں زیادہ تر جو گھبراہٹ ہے
اور زیادہ تر جو پریشانی ہو یہی ہے کہ یار اسکرین پر جو چیز نظر آ رہی ہے نا، اب آئے گی تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اب جو خریدار کے پاس جتنے اختیارات ہیں ان تمام اختیارات کے استعمال کرنے کی بھی تو سب کے پاس معلومات نہیں ہے۔ بیچنے والے کو بھی نہیں پتا کہ خریدنے والے کو اختیار کے کیا کیا اختیار ہیں، جس کو خیار عیب و خیار رویت وغیرہ بہت ساری چیزیں جو شرعی طور پہ چلتی ہیں، پڑھا بھی تو نہیں ہے نا، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہمیں اس کا اتنا علم بھی بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہے۔ آن لائن بزنس سب کرتے ہیں، آپ نے شروع کر دیا۔ آن لائن بزنس کے تعلق سے کیا کر رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں، آپ کو بیچنے کی رائٹ حاصل ہے، آپ کو ایسے آپ بروکر یا وکیل بیچ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی خریدے تو اس کیا، اور پھر اس میں اگر کوئی کمزوری خرابی ہے، بعضوں کا اسکرین پہ دیکھو تو اتنا بڑا پیس نظر آتا ہے، جب گھر پر آ جائے خریدو تو یار یہ تو اتنا سا بچہ تھا، اس کا تو ابھی کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ امیجز اور تصاویر کے ساتھ جو ایک اچھی سی پریزنٹیشن کے ساتھ دیتے ہیں، اور جب بندہ دکان پہ جا کے خود خریدتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب اتنی پرابلمس آئیں تو اب بیچنے والوں نے بھی اپنے وہ رعایتی چیزیں نکالی ہیں کہ جناب دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، آئے تو پھر پیمنٹ کیجئے گا وغیرہ وغیرہ، کئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن تمام تر چیزوں کو شریعت کے مطابق لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات کے مطابق لانا، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی میں یہ جب یہ پڑھ رہا تھا تو یہ بات سامنے آئی کہ پہلے جو ہمارے بزرگوں کے ذریعے جو دین پھیلا اور تجارت کے ذریعے پھیلا، مطلب دین کا ایک بہت بڑا حصہ تجارت کے ذریعے پھیلا ہے، کہ ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، ان کی سچائی اور ان کا یہ کاروباری جو اسلامک پرنسپلز آف بزنس ہیں، جو اسلامک جو پرنسپلز ہیں بزنس کے، ان کو جو انہوں نے امپلیمنٹ کیا، تو ان کی امپلیمنٹیشن مارکیٹ کے اندر ایک ریولیشن لاتی تھی، ایسی بالکل چینج لے آتی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس طرح کا بزنس کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہمیں لوگ مختلف اقوام کی تعریفیں کرتے ہیں، اصل تو ہماری اپنی تعلیمات و تربیت ہے ایسی، انفارچونیٹلی ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ آج اگر مسلم کمیونٹی ان تمام تر چیزوں کو امپلیمنٹ کرے جو میں کہہ رہا ہوں، بزنس کے وہ رولز، بزنس کے وہ اخلاقی اقدار اور بزنس کے وہ طریقہ کار اور انداز، اگر آج بھی مسلمان اپنی بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں شامل کریں، میں آپ کو یقین کے ساتھ، میرا حسن ظن و بڑا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی معیشت پر ترقی مسلمانوں کی ہوگی، کیونکہ سچائی، اچھائی، دیانت، امانت داری، وعدے کو پورا کرنا، اور یہ جتنے بھی دیگر چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ جو بھی اس کو اختیار کرے گا لوگ اس کے ساتھ کاروبار کریں گے، اور اگر وہ وعدہ خلافی کرے گا، بے ایمانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، یعنی جھوٹ بولنے سے چیزیں آپ بک تو جائیں گی، لیکن دوبارہ وہ گاہک آئے گا تو آپ کی معیشت تو نہیں چلی۔ آپ نے ایک بار جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچ تو دیا، عیب چھپا کر اپنا سامان بیچ تو دیا، دھوکہ دے کر اپنا سامان بیچ تو دیا، لیکن کیا دوبارہ وہ گاہک آپ کے پاس آئے گا؟ کیا وہ کسی کو ریکمنڈ کرے گا کہ یار اس فلاں دکان پہ جا کر آپ لے، یار یہ اچھا آدمی ہے اور اس نے مطلب کہ مجھے بہت صحیح داموں میں دیا، اچھے داموں میں دیا اور اچھا سامان دیا، اچھا مال دیا، اس نے اس کے پاس ڈپلیکیٹ تھا تو اس نے مجھے بتا دیتے دیکھیں ڈپلیکیٹ ہے، یہ کاپی ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے۔ یہاں تو ڈپلیکیٹ اور بھی ڈپلیکیٹ کاپی بھی 1 2 3 نہیں 4 5 6 کو بھی بندہ اوریجنل کر کے بیچ دیتا ہے، پتہ تو نہیں چلتا ہے، اور ہر ایک کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں ایمانداری اور دیانتداری عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس کو ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہے، فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اب یہ جو بازاروں میں آپ بیٹھے ہیں، مارکیٹوں میں آپ بیٹھے ہیں، آپ غور کر لیجئے، آپ کی دکانداری پر آپ غور کر لیجئے، آپ کے خریدنے پر غور کر لیجئے، آپ کے بیچنے پر آپ غور فرما لیجئے، آپ کے آن لائن بزنس پر آپ غور فرما لیجئے کہ آیا
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کرنے اور مال بیچنے اور مال خریدنے کے تعلق سے جو اصول اور ضوابط اور قواعد بیان کیے ہیں، کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ اترے انشاءاللہ، کیوں نہیں فائدہ ہوگا، کیوں نہیں برکت ملے گی؟ تو ان اصولوں کو پڑھنا، اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں۔ اب چاہے موبائل ہو، چشمہ ہو، پین ہو، کپڑا ہو، جوتے ہوں، اناج ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، باتھ روم کی چیز ہو، کچن سے ریلیٹڈ چیز ہو، گھر سے ریلیٹڈ چیز ہو، مکان بنانے سے ریلیٹڈ چیز ہو، کنسٹرکشن سے متعلق چیز ہو، یا کسی بھی چیز سے آپ کریں، اگر ہم کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں یا آپ سیلز مین کے طور پر کوئی چیز کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ اس میں یہ عیب ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سیٹ نے کہا ہے کہ بتانا نہیں، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے آپ کو تو اس کو فالو کرنا ہے نا۔ کیا سیلز مین یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رزق یہ دے رہا ہے؟ نہیں، رزق تو اللہ کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے کیسے؟ یہاں تو وہ کہتے ہیں نا جو گنجے کو نہ کنگھی بیچ دے وہ سیلز مین اچھا، جو جھوٹ بول کے مال بیچے سیٹ بولے گا یہ اچھا یار، ایسا مال نکال دیتا ہے۔ مال کیا نکالتا ہے؟ یہ جو کر رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تجارت کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ نماز کے لیے گئے اور دکان پہ کسی کو بٹھا دیا۔ جب وہ نماز سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک مثال کے طور پر ایک جبہ دیکھ لیں، کرتا بول لیں اس کو، جو بھی بول لیں، تو ایک جبہ انہوں نے دیکھا جو عموماً اوپر پہننے کا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو میری دکان کا جبہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کتنے کا خریدا؟ اب میں آپ کو مثال دے کر خلاصہ، شاید فیگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ 400 کا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ 400 والا تو نہیں ہے، تو 200 والا ہے۔ ان کی دکان کا مال، ان کو تو پتا تھا یہ 400 والا نہیں ہے، 200 والا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جان یہ 400 والا تو نہیں ہے، 200 والا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، مجھے 400 میں سمجھ میں آتا ہے، میں 400 میں لے لیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ فرق پڑتا ہے، یہ میری دکان کا مال ہے۔ یا تو آپ یہ پیس مجھے واپس کریں یا 200 روپے واپس لیں، یقین مانیں گے آپ؟ یعنی گاہک اس پہ راضی ہے، مگر ان کا اپنا مزاج بزرگ کا یہ ہے کہ یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ موضوع جو میں بیان کر رہا ہوں یہ خیر خواہی کا موضوع ہے، بھلائی کا موضوع ہے۔ دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ اپنی تجارت میں یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھائی ہوئی تھی کہ ہم نے تجارت میں، کاروبار میں خیر خواہی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، اور جو اپنے لیے پسند کرنا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ یا تو یہ جبہ آپ واپس کریں یا پھر 200 روپے مجھ سے لیں۔ آخر وہ 200 روپے لینے پر آمادہ ہو گئے، اور پھر آپ نے دکان پہ جس کو بیٹھایا تھا اس کی شاباشی نہیں دی، آپ نے اس کو نصیحتیں فرمائی کہ یہ کیا کام کیا تھا آپ نے۔ حالانکہ اگر کوئی ہم اپنی سراؤنڈنگ میں چیک کریں اور ہمیں لگے، ہم کو تو کہ وہ ملے گا بھی نہیں، گاہک اپنی دکان پہ جائیں گے تو دکان پہ بھی جا کر بولیں گے حالانکہ آپ نماز پڑھ کر آئے ہیں، سیٹ آج کمال ہو گیا نا، آپ تھوڑی 2-4 نماز اور پڑھ کر آیا کرو۔ کیا ہو گیا سیٹ؟ یہ نا کتنے کا؟ 500 روپے کا، 1500 میں نکال دیا، ایسا چونا لگایا۔ تو وہ جھوٹ بول کے اسے بیچا ہوگا اور آپ اس کی تعریف کریں گے، یار تو صحیح ہے، یار تو صحیح ہے، تو میری دکان صحیح چلا رہا ہے۔ ارے دکان کیا صحیح چلا رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ میں اس کے جھوٹ اور دھوکے پر بول رہا ہوں۔ وہ تو انہوں نے جو کی وہ خیر خواہی والا کام تھا، اس نے جھوٹ بول کے نہیں بیچا تھا۔ دیکھو ان کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ 200 کی چیز میری دکان سے 400 کی کیوں بکے۔ آپ سوچ رہے کیسی تجارت کا ذہن ہوا کرتا تھا بزرگوں کا۔ کسی نے ایک کو کہا کہ اس بار گنے کی فصل میں پرابلم ہے، تم شکر خرید لو، شکر کے دام بڑھ جائیں گے۔ جی ہاں، تو انہوں نے خرید لی شکر، اور واقعی گنے کی فصل خراب ہو گئی اور شکر کے ریٹ بڑھ گئے۔ تو انہوں نے اس بڑے ریٹ میں شکر اپنی بکوا دی، مگر اگلے لمحے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو غلط ہو گیا۔ اگر شکر میں یہ نہ خریدتا اور مجھے اطلاع نہ ہوتی تو شکر اس کے اپنے اوریجنل ریٹ میں نکلتی۔
تو انہوں نے جن کو بیچا تھا ان کو سارا بتایا کہ مجھے اس طرح کا ہوا تھا، اور اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو یہ شکر اس ریٹ کی نہ تھی. بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کہا نہیں، آپ کو میں اب شکر اسی ریٹ میں دوں گا جو اس کے اوریجنل ریٹ ہے، کیونکہ یہ آقا کی امت کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، یہ میرا عمل درست نہیں تھا. آپ سوچ رہے ہیں، آپ کو لگے گا یار عمران کدھر کی باتیں کر رہے ہو. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باتیں اپنی کتاب میں لکھی ہے جو تجارت کا جو باب ہے، لیکن میں نے اس کے کچھ خلاصے اور کہیں سے چند لائنیں بیان کی، میں نے پورا واقعہ آپ کو بیان نہیں کیا. ایسے تجارت کے میں نے واقعات پڑھے ہیں کہ خریدار کہتے ہیں کہ جب ہمارے یہ دکانداروں کے جو ہمارے جو بزرگ تھے جو تجارت کرتے تھے ان کے بارے میں کہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ہمارے بستیوں میں اگر بارش نہ ہو تو ان کا واسطہ دے کر اللہ سے بارش کی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ تجارت کرتے تھے. یعنی اتنے ایماندار، اتنے دیانتدار اور اتنی اعلیٰ درجے کے یہ تاجر ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجارت کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے، بزنس کے تعلق سے، ارننگ کے تعلق سے، انکم کے تعلق سے جو کچھ اصول و پرنسپلز بیان کیے ہیں، جو طریقہ کار بیان فرمایا ہے، اور اپنی ذات مبارک سے جو آپ نے اس کا اپنی سیرت سے جو اس کے جو آپ نے مثالیں وہ جو ہمیں سامنے رکھا ہے کہ آقا کی سیرت میں یہ باتیں ملتی ہیں. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اور صحابہ کرام نے جس عمدگی کے ساتھ تجارت کی، اور پھر ان کا فیضان اور وہ ساری حدیثیں سامنے رکھ کر جو بزرگوں نے اولیاء کرام نے جو تجارت کی، اس سے پاک کی تجارت کتنی اعلیٰ تھی، امام اعظم علیہ رحمہ کی تجارت کتنی اعلیٰ تھی، اور کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں جن کی تجارت کمال کی تجارتیں ہوا کرتی تھی، اور ان کے کام میں اللہ پاک نے برکتیں بھی کیسی دی تھی. تو اللہ کرے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو بھی مطلب میل فیمیل اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آل اوور دا ورلڈ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، آن لائن کرتے ہیں، فزیکل کرتے ہیں، ڈیجیٹل کرتے ہیں، اپنی سروسز کے ذریعے کرتے ہیں، جو بھی آپ کا ایک وے آف ارننگ تقریباً سب کا ہوتا ہی ہے، مگر اس میں امانت داری، دیانت داری، سچائی، وعدے کو پورا کرنا، یہ سب لازم اس کو قرار دیں. اور غلط اور جھوٹا بیان کر کے اور وعدہ خلافی کر کے ہم ہرگز نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولیں، خریدنے، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولیں اور معاملہ واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. برکت نہیں ہے، مال ہے، ایسا نہیں کہ مال نہیں ہے، مالوں میں برکت نہیں ہے. اور برکت نہ ہونے کی ایک وجہ اس پر غور کریں گے تو شاید کہیں نکل آئے گی، کئیوں کے ساتھ نکل آئے گی، کہ خریدنے والا بھی چھپا کر اور جھوٹ بول کر کام کر رہا ہوتا ہے. ابے یہ 10,000 کا، ارے بھائی اب بھی 8,000 کا میں سن کر آیا ہوں، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ جب قربانی کے دنوں میں جب ہم جانور خریدنے جاتے ہیں نا تو یہ گاہک خریدنے والے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یا پھر بیچنے والا 2 لاکھ، ارے بھائی ابھی 2.5 لاکھ وہ لگا کر گیا، میں نے نہیں دیا تمہیں 2 لاکھ، نہیں لگا کر گیا 2.5 لاکھ، اس کو نہیں لگا کر گیا. یعنی جانور قربانی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنی ہے، اس جانور کو بیچتے ہوئے بھی لوگ بددیانتی کرتے ہیں اور اس کے عیب چھپاتے ہیں. جی ہاں، یعنی جانور قربانی کا بھی لائق بھی نہیں ہے اور جھوٹ بول کے جانور بیچ دیتے ہیں. گاہک کو نہیں اس کا تجربہ ہوتا، یہ کرتے. یہ رنگ پکا ہے، اتر جائے واپس کر دیجئے گا. اب واپس کون کرنے آتا ہے یار، پتہ ہوتا ہے. ایک بار کا دو تو رنگ نکل گیا، اور اگر وہ ایک رنگین کپڑا کسی کے سفید کپڑے کے ساتھ دو اب دونوں نکالو، سمجھ نہیں پڑتی کہ میرا سفید کپڑا کدھر چلا گیا، سارا رنگ تو سفید کپڑے پر آ گیا، پرنٹ نکل جاتا سارا. مس پرنٹ والا مال بیچ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ، گولڈ میں بےمانی، چاندی میں بےمانی، ملاوٹ کرتے ہیں. اور کیا نہیں کرتے یار، کیا نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں یار برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت نہیں. ارے تجارت میں تو برکت رکھی گئی ہے، تجارت تو خیر رکھی گئی ہے. ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے اور ہم لوگ کہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے
اور ہمیں سچی تجارت اختیار کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے، اور جھوٹ سے اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم حلال طیب پاکیزہ رزق کمانے میں کامیاب ہو جائیں، دھوکے سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ جو کسی سامان پر قسم کھائے کہ مجھے پہلے اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی، حالانکہ وہ جھوٹا ہو۔ ابھی میں نے آپ کو اس کی مثال دی۔ اور ایک روایت میں ہے، قسم مال کو بکوانے والی لیکن برکت مٹانے والی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ برکت مٹ جانے سے مراد آئندہ کاروبار بند ہو جانا ہو، یا کیے ہوئے بیوپار میں گھاٹا یعنی نقصان پڑ جانا۔ یعنی اگر تم نے کسی کو جھوٹی قسم کھا کر دھوکے سے خراب مال دے دیا، وہ ایک بار تو دھوکہ کھا جائے گا مگر دوبارہ نہ آئے گا، نہ کسی کو آنے دے گا۔ یا جو رقم تم نے اس سے حاصل کر لی اس میں برکت نہ ہوگی کہ حرام میں برکت نہیں ہے۔ یہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ یعنی ہم جب تک کہ صحیح طور پر اپنی ارننگ کا، اپنے بزنس کا، اپنے کاروبار کا کی سکیننگ نہیں کریں گے، پراپر شرعی اس کا مطلب کہ جائزہ لینا پڑے گا۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں باریکی نہیں ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں بزنس کمیونٹی تاجروں کے ساتھ میرا بیٹھنے کا چلتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے سوال کرتے ہیں بعض لوگ کہ یہ اس کا کیا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے تو ناجائز، غلط ہے نا، جھوٹ بولا نا۔ تو میں جب پتہ ہے ناجائز ہے، پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آپ پھر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی حل تو کوئلہ کون دھو سکتا ہے؟ یعنی بعض اوقات لوگ کوئلہ دھونے کے لیے آتے ہیں کہ اس کوئلے کو دھو، تو کوئلہ کیسے دھلے گا بھائی جان؟ کوئلہ کبھی دھلتا ہے؟ جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور اس تعلق سے پھر کوئی نہ کوئی سی قرض کر دیتا، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ بات ہوتا ہے ایسا، جو جھوٹ بولتا ہے صحیح بتا کہ اس کو نہیں پتا میں جھوٹ بول رہا ہوں، پتا ہوتا ہے نا، جنرلی پتا ہوتا ہے یار۔ اناج بیچنے والوں کو پتا ہوتا ہے، وزن میں ڈنڈی مارنے والے کو پتا ہوتا ہے، ملاوٹ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے، کپڑے کی کوالٹی خراب ہے یہ پتا ہوتا ہے، اس کا پرنٹ خراب ہے یہ پتا ہوتا ہے، یہ بلڈنگ مٹیریل میں یہ لوہا جو ہے، یہ سیریا جو ہے، اسٹیل جو ہے یہ خراب ہے یہ پتا ہوتا ہے، سیمنٹ 2 نمبر کی ہوتی ہے یہ پتا ہوتا ہے، یہ بلاک اینٹ کے اندر ملاوٹ کی گئی یہ پتا ہوتا ہے، یہ کلر جو ہوا یہ کلر درست نہیں پتا ہوتا ہے، یہ پائپ لائن جو بچھائی ہے اس پائپ کے اندر بھی 2 نمبر کا ہے، کچی پائپ لائن ہے، یہ پتا ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کو اچھا کر کے بیچنا ہے، ان سب کو معیاری کر کے بیچنا ہے، ان سب کو عمدہ کہہ کر بیچنا ہے، ان کو سب کو 1 کلاس فرسٹ کلاس اور 1 گریڈ کر کے بیچا، جب ان کو پتا ہے کہ یہ 1 گریڈ کا مال نہیں ہے، آپ ریٹ 1 گریڈ کے لے رہے ہو مگر مال آپ کو B اور C گریڈ کا دے رہے ہیں آپ، یہ آپ کو پتا ہو۔ دیکھیں جن کو پتا ہو تو ان کا کہہ رہا ہوں، میں 100% بات نہیں کرتا۔ جو اچھے کر رہے ہیں، جو اچھا کر رہے ہیں، جو اچھا کاروبار کر رہے ہیں، جو ایمانداری سے کر رہے ہیں، جو بے ایمانی سے بچ رہے ہیں، 100 کروڑ سلام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے جو انداز مبارک بیان فرمایا تجارت کا، کاروبار کا، ارننگ کا، جس کام کے کرنے کی اجازت دی ہے، جن کام سے منع کیا، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، ہمیں اس سے لازمی طور پر بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کے ہمارے رزق میں خیر اور رزق میں برکت اللہ پاک نے چاہا تو آ جائے گی۔ اب کر کے تو دیکھیں، جب غلط کر کے بھوکے نہیں مر رہے تو کیا سچ بول کر بھوکے مریں گے؟ استغفر اللہ، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رب نے چاہا تو آپ دیکھ لیجئے گا، جو رشوت کے ذریعے آمدنی ختم کریں، سود کے ذریعے اپنا گھر چلاتے ہیں یا سود کے ذریعے اپنی آمدنی دیکھتے ہیں، ختم کر، حرام ناجائز نہ، ایسا کچھ نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں کتنی مذمت فرمائے، قرآن میں سود کے تعلق سے کتنی مذمت ہے، رشوت کے تعلق سے کتنی مذمت آئی ہے، غور تو کریں۔
ناپ تول میں کمی کے تعلق سے سب تقریباً پتا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ میں نے جو باتیں کی کو بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں گئے, یعنی کہ ایسے مسائل میں بھی آپ کو نہیں لے کر گئے, جبکہ بالکل آپ کو جانا ہے, مسائل سیکھنے, مسائل سمجھنے ہیں. جب تجارت کرنی ہے, کاروبار کرنا ہے, ارننگ کرنی, چاہے جاب کرنے گئے, فلاں جگہ جاب کرنی ہے. اب آپ کو میں تو دن رات محنت کرتا ہوں, دن رات مزدوری کرتا ہوں. چور مزدوری نہیں کرتا, چور محنت نہیں کرتا. چور تو اتنا جوخم اٹھاتا ہے, چور تو اپنی جان جوخم میں ڈالتا ہے. تو کیا چوری کرنا جائز ہو جائے گا معاذ اللہ؟ بالکل نہیں. کیا چور کا کام ہمت والا کام نہیں ہے؟ کیا یہ عقل کا استعمال نہیں کر رہا, اپنی صلاحیت استعمال نہیں کر رہا؟ مگر ساری غلط, اور اس کی آمدنی غلط. تو جو بھی جاب کریں یا اپنا بزنس کریں, آن لائن کریں یا فزیکل کریں, ڈیجیٹل کریں, واٹ ایور, پلیز ایک بار شرعی رہنمائی ضرور لے لیں, دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں. الحمدللہ فری آف کاسٹ ہماری ہیلپ ہو رہی ہے, ہماری مدد کی جا رہی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. یا کسی ادارے سے کام کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, شرعی رہنمائی لے لیں. ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر آپ کی اسکرین پر ہیں. دعوت اسلامی اتنی خوبصورت سروس تو دے رہی ہے. ہمارا تو باقاعدہ اقتصادیات کا شعبہ الگ بنا ہوا ہے دارالفتہ اہل سنت کا, جہاں شرعی رہنمائی بزنس کمیونٹی کو بہت بڑی رہنمائی دی جاتی ہے الحمدللہ, اور بڑی کمپریہنسو رہنمائی دی جاتی ہے. کہاں کرنا ہے, کہاں انویسٹ کرنا ہے, کہاں انویسٹ نہیں کرنا, کہاں پر کس سے تجارت کرنی, کس سے تجارت نہیں کرنی, باقاعدہ بیٹھ کر اس پر پورا غور کر کے الحمدللہ اس کے اندر موجود شرعی خرابیوں کو دور کر کے بڑی خوبصورت طریقے سے شرعی طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ خلاف شرع چیزیں نکال دیں, اس کو ڈال دیں, یہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے برکت دنیا بھر میں اللہ نے چاہ تو برکت ملے گی. مسلمانوں کی معیشت اوپر جائے گی کہ مسلمان سچ بولتا ہے, مسلمان وعدہ پورا کرتا ہے, مسلمان دیانت دار ہے, مسلمان امانت دار ہے, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان ملاوٹ نہیں کرتا, اور نہیں کرے گا. مسلمان کیوں مسلمان کرے؟ کہ اس کے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے, قرآن و حدیث میں منع ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, اس 1500واں جشن ولادت کے موقع پر اللہ کرے کہ ہم اپنی تمام کمائیوں کو پاکیزہ کر لیں, اپنے کاروبار کو, اپنی آمدنیوں کو پاکیزہ کریں. اللہ پاک خیر بھی دے گا, برکت بھی دے گا, اور الحمدللہ سکون قلب اور ذہنی سکون بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہو جائے گا. آج کیا سنائیں گے؟ کوئی کلام سنائیے. ہاں, مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام. واہ, نور حق جل ونما مجھے معلوم نہ تھا, نور حق جل ونما تھا, نور حق جل ونما تھا, مجھے میں چھپا تھا, شکل انسان میں چھپا تھا, مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان میں چھپا تھا. جس نے کہا تھا انا بشر, اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر, اس نے مرانی بھی کہا تھا, مجھے معلوم نہ تھا, مرانی بھی کہا تھا, مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان میں
چھپا تھا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری عرش پر بوئی گیا تھا عرش پر بوئی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر بوئی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر بوئی گیا تھا جس نے امت کے لیے رو کر گزاری راتیں جس نے امت کے لیے رو کر گزاری راتیں وہی محبوب خدا تھا وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب خدا تھا اور دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا دل سالک میں چھپا تھا دل سالک چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے کلام کا یہ مقطع ہے کہ جب یہ آپ نے ایک اپنا جو بیان فرمایا آپ کا ذوق شوق کہ جب قبر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور جب پردہ اٹھا اور آقا کا جلوہ نظر آیا تو مجھ پر یہ راز کھل گیا یہ تو وہی جلوہ تھا جو میرے دل میں بس رہا تھا کیا ہے دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا دل سالک چھپا تھا دل سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا دل سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد نہ دیکھا مثل تیرا کوئی صورت میں نصیرت میں